اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رمضان کے مہینے میں روزے دار کو چاہیے نمازوں کے اہتمام کرے اور تراویح کے اہتمام کرے، ساتھ ہی ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہے اور ہر عضو کو گناہوں سے بچایا جائے، ہر عضو کو گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں ان کے علاوہ ایک گناہ جو خاص روزہ دار کے متعلق ہے، افطار علی الحرام ہے۔ کیا ہے؟ افطار علی الحرام، یعنی حرام کھانا رمضان کے مہینے میں حرام کھانا، چاہے سحری ہو چاہے افطاری ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس مہینے میں حلال کھانا بھی ایک وقت میں حرام ہو گیا۔ دوپہر کا کھانا، حلال کھانا ایک وقت اس مہینے میں حرام ہو گیا، پھر دن بھر تو اسے لوگ چھوڑ رہے ہیں، دن بھر تو حلال کھانا چھوڑ رہے ہیں، اور شام کو یا پھر سحری میں حرام سے افطار کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنا محنت کا کھانا کھانا ہے، کوشش یہ کرنا ہے رمضان مہینے میں ہمیں کمالے سے پیسے سے ہمیں کھانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا حلال ہے حرام ہے، ہمارا کمائی حلال ہے حرام ہے معلوم ہوتا نا۔ اس کا سے سب سے بہتر یہ ہے، افضل یہی ہے کہ افطاری ہو سحری ہو، اپنا محنت کا کھانا یہ سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا ہے۔ ہاں اگر انتظام نہیں ہے یا کوئی دوسرا پرابلم ہے پھر کھا سکتے ہیں دوسری جگہ، لیکن جہاں تک ہو سکے کیا ہے رمضان کے مہینے میں اپنا کمائی ہوا پیسوں سے کھانا کھائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے اور فائدہ بھی زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں حلال کھانا بھی حرام ہو گیا، حلال کھانا بھی حرام ہو گیا نا۔ اس کا سے اپنے آپ کو کیا ہے ہر قسم کی حرام سے بچائے۔ دراصل بعض لوگوں نے خبط میں ڈال دیا ہے، یوں کہتے ہیں رزق حلال تو پایا نہیں جاتا۔ تو کیا بولتے بھائی حلال رزق کہاں ہے؟ وہ لوگ بولتے رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ دریا میں مچھلی شکار کر کے کھائی جائے۔ اب کیا کرنا؟ مچھلی پکڑ لے کھانا چاہیے، وہ بولتے ہیں تھوڑے لوگ ایسے بولنے والے بھی ہے، یا جو ہے سبزی کھا کر ترکاری کھا کر جینا چاہیے، یا گھاس چر کر پیٹ بھر لیا جائے، یہ گھاس کھانا چاہیے میں حلال کیا ہے؟ اب ایسے بولنے والے بھی ہے، کہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق کچھ قصے اس کے متعلق مشہور کیے ہیں، کچھ واقعات مشہور کرے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کیا کرتے ہیں، ان کا بیل لڑتے لڑتے دوسروں کے کھیت میں چلا گیا تو انہوں نے اس کھیت کا غلہ کھانا چھوڑ دیا۔ ان کا بیل دوسروں کے کھیت میں گئے تو وہ اپنا غلہ کھانا چھوڑ ڈالے، اپنا کھانا چھوڑ ڈالے۔ کئی کو نامعلوم دوسرے کے کھیت کی مٹی جو میرے بیل کے کھر میں لگ کر بلا اجازت چلی آئی ہے، کون سے دانے میں شامل ہو گئی ہے؟ میرا بیل اس میں گیا اور جا کو میرے کھیت میں آیا، اس کا مٹی میرے کھیت کی مٹی مل گیا، بغیر اجازت کے مل گیا۔ اب میں یہ کھانا کھاؤں تو کون سے دانے میں حرام ہے کہ انہوں وہ کھانا چھوڑ ڈالے اپنے غلے کا۔ کتنے احتیاط کرتے تھے، سمجھ آ رہے بھائی؟ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ تو اگر یہ قصہ ہوا ہے تو وہ صاحب حال ہے، اگر یہ قصہ صحیح ہے تو وہ صاحب حال ہے، یعنی ان کو معلوم ہو گیا تھا یہ چیز نہیں کھانا ہے، بہت اللہ والے ہیں، ایک بزرگ آدمی ہے۔ دوسرے کے لیے ان کا فعل حجت نہیں ہو سکتا، قصداً اتنا مبالغہ کرنا تقوی کا حیضہ اس کو کہتے ہیں۔ جب اتنے شعبے کو بھی حرام میں داخل سمجھا جائے گا اور اس نے بچنا ظاہر ہے مشکل ہے، تو گمان ہی ہوگا کہ حرام سے بچنا مشکل ہے،
پس سب حرام مبتلا ہو گئے اور حلال کو بالکل چھوڑ ہی دیا، ہمیں بالکل چھوڑ ہی دیا تھا۔ نبالو کہے اب حلال ہی نہیں ہے بول کے اب حرام کھانا شروع کرے، حلال کا ہے با کبھی اب حرام میں مبتلا ہو گئے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا کنز و ہدایت بالکل حق بھی ہے؟ بڑے بڑے کتابیں ہے کنز الدقائق بول کے مسئلے مسائل کی، اس میں حرام کون سے حلال کون سے بھی لکھ دیے، اور ہدایہ ہے، ہدایہ کسی کتاب ہے، لکھنے والے تقریباً جو ہے 11 سال روزہ رکھے، وہ کتاب لکھنے والے 11 سال روزہ رکھ، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو 11 سال روزہ رکھ کے تقریباً 40 کتابیں بڑے بڑے لکھے مسئلے مسائل کے۔ پھر 40 لکھنے کے بعد خیال آیا یہ 40 کتاب کون پڑھیں گے بول کے وہ 40 کو 4 میں کر ڈالے مسئلے مسائل کے۔ اب 4 کتابوں کو عالم کورس میں ایک سال میں 2 پورے 4 کتاب پڑھا ڈالتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کتابیں ہے نا، اس میں حلال بھی لکھو رہتا حرام بھی لکھو رہتا، معلوم کر لیں تو حلال کون سا حرام کون سا آپ کو بتاتے کہتے ہیں۔ یہ بولنا کو حلال کا ہے، بلکہ پوچھو علماء سے کہ بتائیں گے حلال کون سا حرام کون سا ہے۔ ہمیں جماعت میں گئے پنور کی باپٹ لاگی، شاید پنور گیا گی، وہاں کے ایک ذمہ دار ہے، انتقال ہو گیا، بہت بڈھے آدمی ہے، گورنمنٹ جاب ہونا کا، انہوں جماعتوں میں جاتے رہتے، مرکز نظام الدین جاتے رہتے، لیکن کسی کا 1 روپیہ کھاتے نہیں ہونا، چاہے جماعت میں دعوت دیے تو بھی کیا ساتھیوں کو کھلاتے ہیں لیکن خود کھاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے پیسے سے روٹیاں کی انڈے کے لالے کو کھاتے ہیں۔ ہماری جماعت چلے میں گئی تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، مجھے بھی ایک بولے تھے مجھ صاحب جہاں تک ہو سکے اپنے پیسے استعمال کر لو، انہوں مرتے دم تک یہاں تک اپنے بچی کا گھر پہ گئے تو بھی کیا وہاں پانی کے علاوہ کھانا بھی کھاتے نہیں تھا، وہاں پانی کے علاوہ کھانا بھی کھاتے نہیں تھے، اتنا متقی پرہیزگار تھے۔ کیونکہ حرام چیز سے جو خون بنتا ہے وہ خون وہ جسم جہنم میں جانے کے لائق ہے، اور اس سے جو نمازیں پڑھیں گے جو روزے رکھیں گے وہ قابل قبول ہوتے نہیں ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوتے، اس لیے فرما رہے ہیں اس کا سے کنز میں لکھا ہوا ہے، ہدایت میں لکھا ہوا ہے، پوچھے تو معلوم ہوتا کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کیا سب علماء حرام خور ہیں؟ بتاؤ اگر حلال نہیں ہے تو کیا سب علماء حرام کھا رہے کیا؟ ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین صاحب، ان کی یہ حالت تھی اگر کوئی ان کو مال حرام دھوکے سے بھی کھلا دیتا ہے تو قی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک عالم کے بارے میں بتایا اگر کوئی دھوکے سے بھی کھلائے تو بھی کیا ان کو الٹی ہو جاتی تھی، قی ہو جاتی تھی، پھر بھی وہ دونوں وقت کھانا کھاتے تھے، تو معلوم ہوا حلال ہے، معلوم ہوا کہ حلال ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حلال کا وجود دنیا میں ضرور ہے، ورنہ وہ کیا کھاتے تھے، وہ کیا کھاتے تھے؟ اگر فرض کیجئے مال حرام ہی کھاتے تھے، سمجھو مال حرام کھاتے سمجھو، تو طبیعت کو یہ نفرت نہیں ہوتی، یہ قی ہونا ہوتا نہیں تھا، یا ہے کہ ہمیشہ قی ہی کیا کرتے ہوں گے، کھانا فضول ہے ہمیشہ قی کر لیتے کہ نہیں نا، مطلب یہ کہ حلال ہے اس کی کمائی کرنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ بتاتے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اب ہمیں سونا چاندی بناتے، سونا چاندی زیور بناتے ہیں نا، تو فرماتے کبھی زیور بناتا چونکہ چاندی کے واسطے روپیہ دینے سے ربا لازم آتا ہے، اب ہمیں چاندی پیسہ دے کو چاندی لیے تو یا سونا لیے تو یہ ربا ہے، ربا بولے تو سود ہے، حرام ہے۔ اصل کرنا کیا ہوگا تو ہمیں سونا چاندی مول کو سے دینا، بھئی اتنے گرام میں یہ چیز بنا بول کے، ہمیں پیسہ دے کو بھائی تو جو ہے اپنا اتنا گرام میرا بنا ڈال، ویسا یہ ربا ہے۔ پیسے سے چاندی مولے جانے، پیسے سے سننا مولے جانے، کیونکہ جنس الگ ہے نا، ایک تو 2000 کا مطلب 1,00,000 روپے سمجھو، یہ پیسہ ہوا، یہ چاندی ہوا، اس سے اس کو مولنا نہیں، کیونکہ کمی پیشی ہوتی ہے، کمی پیشی ہوتی ہے، تو یہ بھی سود ہے، یہ بھی ربا ہے۔
تو کرنا کیا ہے کہ سونا چاندی کو مول کو اس کو دینا، بھائی اس میں زیور بنا، اس میں وہ چیز بنا. اس سے ربا لازم آتا نہیں، اس سے سود لازم آتا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں میرا خود کا واقعہ بلکہ بولتے ہیں کبھی زیور بناتا چونکہ چاندی کے واسطے روپیہ دینے سے ربا لازم آ جاتا ہے، اس لیے جب کبھی زیور بنانے کی اتفاق ہوتا تو میں چاندی دوسری جگہ سے خرید کر اسے دے دیتا ہوں. دوسری جگہ سے چاندی خرید کو اسے دے دیتا ہوں. ایک مرتبہ تو اس نے کہا دکان والوں نے روپیہ دے دو، میں تول کر حساب کر دیتا ہوں. میں نے اس سے کہہ دیا یہ میرے دین کے خلاف بات ہے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ایسا. بس اس نے اس کو خوشی سے منظور کر لیا. تو لوگ سب مان جاتے ہیں آدمی پکا چاہیے. کیا ہے؟ آدمی پکا چاہیے، اور اللہ میاں کی طرف سے اسباب ویسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں. سمجھ میں مطلب ہمارے علماء ہمارے اللہ والے کے بہت سارے ایسا چھوٹے چھوٹے چیزوں سے جو بچتے تھے کیونکہ کہیں ہمارا مال حرام نہ ہو جائے، مکروہ نہ ہو جائے. اب اس سے عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے کہ بجائے ثواب کی گناہ لازم آتا ہے. بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ روزہ دار کو چاہیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب اس سے తెలుగు బోల్నా కదా ఒక్క పొద్దులుండి న్యాయంగా సంపాదించిన డబ్బుతోటి ఇఫ్తారీ చేయాలి, సెహరీ చేయాలి. మనం కష్టపడి న్యాయంగా చెమటోర్చి సంపాదించిన డబ్బులతోటి మనం సెహరీ ఇఫ్తారీ చేస్తే దాని లాభం ఎక్కువ ఉండిద్ది. అల్లాహ్ తాలా से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.